اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام انصرام فرمایا ہے. تمام برادران آباء و مومنین دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں. سب کی سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، تمام تر مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کی نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تاجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات. ایک دعا جو ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں بھی، مل کے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں، اللہ رب العزت جان مجالس کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنت للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام على انبیائه والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین. ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين أجمعين من أول يوم العداوة إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى
في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صلوات پڑھیے بہتر. ماشاءاللہ کافی تعداد ہے، ذرا بلند آواز سے. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، حاضرین نظام، خالق کائنات آپ کی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت جن احباب نے اس عبادت کا اہتمام کیا ہے ان کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر سا پیغام میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر جو 24 پارے کی سورہ ہے اس کی 30 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. إنك ميت وإنهم ميتون. تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں. جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی عکاسی بہرحال مختصر انداز سے یہی کی جا سکتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر بڑا بڑا فساد کھڑا ہو جاتا ہے. اگر غور کیا جائے اتنی بڑی بات نہیں ہوتی جتنا بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے. معمولی سی بات پر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے. ایسی مثالیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے معاشرے میں بہت عام ہیں. ایک گالی پہ قتل ہو جاتا ہے، 1 روپے پہ بندہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ قتل و غارت نسل بعد نسل چلتی ہے، دشمنی کی صورت اختیار کر لیتی ہے. معاشرے میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے. شریف لوگوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، انسان مجبور ہو جاتا ہے. بات کچھ نہیں ہوتی، معاملہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جہاں تک پہنچ جاتا ہے. کبھی غور کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ خود اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آپ کو ایسی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی. کیا وجہ ہے کہ چھوٹی سی بات برداشت نہیں؟ جو میں سمجھا ہوں آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے. اس کی وجہ شاید یہی ہے کہ تربیت کی کمی. تربیت نہیں ہوتی ہماری. وَإِلَّا اگر تربیت ہوئی ہو، مربی صحیح ملے ہوں، بتانے والے، پڑھانے والے اور سمجھانے والے اگر صحیح ہوں، ایسی شکلیں شاید سامنے نہ آئیں. تربیت بہت بڑا عنصر ہے. تربیت کے بغیر تاریکی ہی تاریکی ہے. تربیت کے بغیر جہالت ہی جہالت ہے. تربیت کے بغیر نادانی ہی نادانی ہے.
تربیت کے بغیر درندگی ہی درندگی ہے۔ تربیت کا ہونا ضروری ہے۔ تربیت برے خانوادہ سے اچھے افراد کو پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اور اچھے خاندان سے تربیت نہ ہونا برے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں آپ کو بڑی مل جائیں گی۔ حاتم طائی کی طرح ایک شخص معروف اور مشہور ہو گیا، شاید اس کا نام اگر میں بھول نہ جاؤں، یا اشتبان و حباب ابن العرب، بڑا سخی۔ کسی نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے سخی بنایا؟ توجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا مجھے میری ماں نے سخی بنایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب میں گھر سے نکلتا تھا پڑھنے کے لیے، میری ماں 2 روپے میری جیب میں ڈال دیا کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی بیٹا 1 روپیہ تیرا ہے اور 1 روپیہ باہر جا کے خیرات کر۔ اللہ کو سلامت رکھے، بڑی بڑی بات۔ کہا میری ماں نے مجھے سخی بنایا۔ سخاوت کی جسے عادت پڑ جائے گا، چونکہ ہمیں اکثر لوگوں کو نہیں ہے، اس لیے اس کا مزہ بھی ہمارے علم میں نہیں ہے۔ ملک اجاز صاحب مجھے سنا رہے تھے، فرما رہے تھے ہمارا بہت پرانا مدرسہ، پہلا مدرسہ، یعنی بالکل پہلا تو نہیں، یعنی ابتدائی مدارس میں سے جلال پور ننگیانہ میں مدرسہ تھا، سرگودے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ جو چوئی جلال تھے وہ بہت سخی تھے۔ حالات آ جاتے ہیں کبھی کہ ان کے پاس کچھ نہ رہا تو وہ گھر سے نہیں نکلے، روزانہ گھر سے نکلتے تھے اپنی کوٹھی کے باہر اور خیرات کیا کرتے تھے۔ لوگ مساکین، یتیم، غریب آتے، 2-3 دن نہ نکلے اور بڑے پریشان اپنے بیٹے کو پھر کسی دوست کے پاس بھیجا کہ جاؤ قرض لے کے، اس زمانے میں سکے ہوا کرتے تھے، کاغذی نوٹ میں، تو ان کا بیٹا لے کے آیا تو وہ بڑی خوشی خوشی صبح باہر نکلے اور جھولی بھری ہوئی اور مٹھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، اور ملک اجاز صاحب فرماتے ہیں ساتھ ان کا منہ ایسے چل رہا تھا جیسے بندہ کوئی مزے سے کوئی چیز نہیں کھا رہا، حالانکہ کوئی چیز نہیں کھا رہے ہیں، وہ سخاوت کا لطف لے رہے ہیں۔ جو ہے آج بھی آپ چلے جائیں جلال پور ننگیانہ اور یہ علماء سے پوچھے بھی، جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے اپنی کوٹھی پکی نہیں بنائی تھی۔ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ ماشاءاللہ نواب ہیں، سردار ہیں علاقے کے، تو کوٹھی پکی نہیں بنا رہے؟ کہا میں برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کے گھر سے میرا گھر خوبصورت۔ آج بھی آپ چلے جائیں، وہ جو مسجد انہوں نے بنوائی تھی اگرچہ بہت قدیم اور پرانی ہو گئی، لیکن اتنی خوبصورت مسجد ہے، پرانی تعمیر، اور وہ اس دور میں کتنی خوبصورت ہوگی، آج بھی اس کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے۔ سرگودے 7 بلاک میں آئے تو زمانے میں تانگا گھوڑا ہوتا تھا، رئیس لوگ رکھتے تھے، گاڑیاں تو اتنا نہیں تھی،
تو وہ امام بارگاہ مسجد گرائی تاکہ نئی بنانے کے لیے، تو نماز جمعہ میں آئے تھے، مولانا نے وہیں کھڑے انہیں دیکھا کہ جماعت میں بیٹھے ہیں، تو انہیں مخاطب کر کے کہا کہ میاں صاحب یہ مسجد امام بارگاہ بن رہا ہے، تو ہماری نگاہیں آپ پر بھی ہیں۔ جب جمعہ ختم ہوا تو ساری دنیا چلی گئی، لوگ چلے گئے، وہ بھی چلے گئے، تو باہر مولانا نکلے تو دیکھا کہ تانگا گھوڑا کھڑا ہے میاں صاحب۔ ان کا یہ میاں صاحب یہی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو چلے گئے۔ کہا تانگا گھوڑا؟ تو ان کی جیب میں اس وقت کچھ نہیں تھا، تو وہ تانگا گھوڑا ہی دے کے چلے۔ تربیت بڑی اہم شے ہوتی ہے۔ تاریخ کا بڑا مسلمہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت بیان کرنے لگا ہوں، معاویہ ابن یزید، نہیں بات سنیں پہلے، اتنی جلدی کروں۔ معاویہ ابن یزید، یزید کا بیٹا، جب باپ واصل جہنم ہوتا ہے نا تو حکومت ان کے پاس آتی ہے، جائیے پڑھیے۔ اس نے اس حکومت کو ٹھوکر مار کے دور کر دیا کہ ایسی حکومت میں لینے کے لیے تیار نہیں جس میں اولاد رسول کا خون شامل ہے۔ اپنے باپ کو بھی اور اپنے دادا کو بھی اس نے برا بھلا کہا اور کہا میں ایسی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، باپ کون ہے، دادا کون ہے، اور پوتے کا کیا کردار ہے۔ علماء نے جب چھان بین کی، پوچھا گیا کیا وجہ ہے، پردادا بھی دیکھ لیں آپ، پوری چین دیکھ لیں کہ کون پردادا اور کون دادا اور کون باپ، کس کا پوتا، کس کا پڑپوتا، کس کا بیٹا، اور ایسا کیوں؟ تو علماء نے لکھا اس لیے کہ اس کی جو دائیہ تھی، جو مربیہ تھی، وہ ایک مومنہ تھی۔ جس نے اسے پالا، پرورش کی، بڑھایا، اور اس کی تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ محب اہل بیت ہو، یزید کا بیٹا محبت فرمان ہے، ہو یزید کا بیٹا، ہو امیر شام کا پوتا، اور ہو جائے محب اہل بیت۔ وجہ ایک مومنہ نے تربیت کی۔ پھر مجھے رک کے کہنے دیجئے ایک افسوس کے انداز میں بات کہ ہو مومن کا گھر، وہ شیعہ گھر، کہلائے مومنوں کا گھر، کہلائے شیعوں کا گھر، لگا بھی ہو چھت پہ علم، اور بچوں کی تربیت کیا ہو، اور پھر توقع یہ ہو کہ یہ بچہ فرما بردار نہیں ہے، یہ بچہ نافرمان کیوں ہے، یہ اولاد سنتی نہیں ہے، یہ اولاد مانتی نہیں ہے۔ بھائی کیسے سنیں، کیسے مانیں، کیا سنیں؟ جنہوں نے تربیت کرنی تھی وہ خود تربیت یافتہ نہ تھے۔ ایک بچے کا پہلا مدرسہ کون سا ہوتا ہے؟ ناراض ہو؟ پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کی آغوش، ماں کی گود سے
تو ماں کی گود سے تو تب لے گا نا اگر گود خود صاحب علم ہو. اگر گود ہی تربیت یافتہ نہیں ہو تو وہ گود کیا دے گی اور وہ بچہ کیا لے گا؟ تربیت کا فقدان ہے آج ہمارے گھروں میں. لفظ شیعہ ہونا کافی نہیں، لفظ مومن ہونا کافی نہیں. دیکھنے کی بات یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں لفظ شیعہ استعمال ہو رہا ہے وہاں شیعت بھی ہے. جہاں لفظ مومن استعمال ہو رہا ہے وہاں ایمان کا کوئی ذرہ ہے. گھبرا تو نہیں کہتے؟ انصاف سے آپ کسی کو رزلٹ اور نتیجہ دینے کی ضرورت نہیں، اپنے ساتھ آپ خود انصاف کر لیں. میں اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کس قسم کا مربی ہوں؟ ماں خود سوچے، باپ خود سوچے. ظاہر ہے ماں باپ ان کی فقط ذمہ داری یہ تو نہیں ہے کہ اچھا لباس پہنا دیں. ان کی ذمہ داری فقط یہ تو نہیں ہے کہ اچھا کھانا کھلا دیں. ان کی ذمہ داری فقط یہ تو نہیں ہے کہ اچھا مکان اور اچھی رہائش، بہترین گاڑی، ہائی کلاس سوسائٹی میں وہ مقام ہو، کالج اکیڈمی یا اسکول جو بھی ہے وہ اعلیٰ ترین ہو، لباس بہترین ہو. فقط یہی ذمہ داری ہے. یہ معلوم ہی نہیں جو لباس پہنایا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام. جو میں کھانا اپنی اولاد کو دے رہا ہوں وہ حلال کھا رہا ہوں یا حرام کھا رہا ہوں. جو رہائش میں نے اولاد کے لیے بنائی ہے وہ حلال کے پیسوں سے بنائی ہے یا حرام کے پیسوں سے. کل شیء مؤثر، ہر شے کا اثر ہوتا ہے. حلال کھلاؤ گے تو حلال اثر، حرام کھلاؤ گے تو حرام اثر. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے پہناوا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام، جگہ کیسی ہے، حلال ہے یا حرام، کھانا کیسا ہے، حلال ہے یا حرام. یہ نہیں دیکھتے. حرام آ رہا ہے تب بھی کھلا رہے ہیں، جیسا آ رہا ہے تب بھی کھلا رہے ہیں، پہنا رہے ہیں، لیکن توقع یہ ہے کہ یہ پھر حلال زادہ رہے. کیسے حلال زادہ رہے؟ توقع یہ ہے کہ یہ نمازی ہو جائے، توقع یہ ہے کہ یہ روزہ نہ کھائے، توقع یہ ہے کہ یہ حاجی ہو، توقع یہ ہے کہ یہ خمس اور زکوٰۃ دے، توقع یہ ہے کہ معاشرے کا اچھا انسان بنے. کیا حلال کھلایا تھا؟ کیا حرام سے اسے بچایا تھا؟ ایک لقمہ بھی توجہ ہے میری طرف سے حرام کا ہے تو وہ اثر رکھتا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے ماں باپ کو، ظاہر ہے میرا شعبہ ہے، ہم سے لوگ سوال بھی کرتے ہیں مختلف قسم کے. بعض مجبور ماں باپ بھی باتیں کر دیتے ہیں، قبلہ کوئی درود بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ ہماری اولاد بڑی نافرمان ہے. بعض لوگ ماں باپ کو دیکھ کر کہتے ہوئے زبان ان کے بڑے حرام زادے ہیں، سنتے ہی نہیں بات. ماں باپ کی نہیں مان رہے. قبلہ نہ ان پہ قرآن کا اثر ہے، نہ حدیث کا اثر ہے، نہ روایت کا اثر ہے، نہ کسی اچھی بات کا اثر ہے. بس اگر میں نے ایسے انسانوں کو بھی دیکھا ہے، شیطان نے بھی دیکھا ہو کہ دل چاہتا ہے کہ اچھے ہو جائیں. خود مجھے ایک دو دفعہ میں نے ایسا ہوا ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ دل چاہتا ہے نماز پڑھوں لیکن پڑھ نہیں پاتا، دل چاہتا ہے روزہ رکھوں رکھ نہیں سکتا، دل چاہتا ہے اچھا ہو جاؤں اچھا نہیں ہو پاتا، دل چاہتا ہے برائی چھوڑ دوں، شراب چھوڑ دوں، یہ برا کام چھوڑ دوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے نا اچھا، ظاہر ہے اچھا ہونا ہر انسان کی خواہش. جو برے لوگ بھی ہیں کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے ان کے اندر بھی خواہش ہے کہ میں اچھا ہی چاہتا ہوں.
ان کے اندر بھی خواہش ہوتی ہے کہ برائی ہم سے چھوٹ جائے. شرابی خوش دلی سے شراب نہیں پیتا، اگر اس کے اندر جا کے پوچھے تو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے چھوٹنا. زانی زنا چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ایک علیحدہ نہیں چھوٹنا. تو اس کی وجہ سوال کر بیٹھتے ہیں، مولانا دل چاہتا ہے لیکن نہ آیت اثر کرتی ہے، نہ روایت اثر کرتی ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ کسی بزرگ کی بات دماغ میں. بزرگ بھی کہتے ہو نظر آتے ہیں ان پہ میری اولاد پہ اثر نہیں ہوتا. میں کہا کرتا ہوں اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ دیکھو انہیں کھلا کیا رہے ہیں، دیکھو اسے پہنا کیا رہے ہیں. جب حلال و حرام نہیں دیکھا، زخمی حالت میں سید الشہداء آئے ہیں نا خیمے کے دروازے پہ، بہن کو آواز دی. عاشور کا دن تھا. بہن نے جب بھائی کی پیشانی زخمی دیکھی نا، کہا بھیا یہ کس نے آپ کا سر زخمی کیا؟ کہا انہوں نے. کہا کیوں؟ کہا میں انہیں واعظ کر رہا تھا، میں انہیں واعظ و نصیحت کر رہا تھا. تو پھر انہوں نے مقابلہ پتھر مارے. اب ثانی زہرا کہے بھیا آپ واعظ کریں اور ان پر اثر نہ ہو. بات محبت فرمائیے گا، سمجھیے. آپ اب ثانی زہرا سے بہتر کون سمجھنے والے ہیں امام حسین. بھیا آپ واعظ کریں اور ان پہ اثر نہ ہو. کہاں بہن چاہے میں واعظ کروں، کافی ان پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا اس لیے کہ ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. اور جب حرام سے پیٹ رہے تو بعید نہیں کہ معصوم کا قاتل بن جائے، نبی اور امام کا قاتل بن جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہو حلال زادہ اور حلال سے پیٹ رہے اور پھر نبی اور معصوم اور امام کا قاتل ہو جائے. امام نے کہا ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو آج جو ہم اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں، دے کیا رہے اور توقع کیا ہے اولاد سے؟ توقع یہ مومن بن جائے، توقع یہ اچھا شیعہ بن جائے، توقع یہ متقی بن جائے، توقع یہ نمازی بن جائے، توقع یہ حاجی بن جائے، پرہیزگار بن جائے. کھلایا کیا ہے تُو نے؟ پلایا کیا ہے؟ پہنایا کیا ہے؟ تیرے گھر کی موٹر بھی اس جگہ پہ لگی ہوئی ہے جو غصبی زمین ہے. پتہ نہیں غور فرما رہے ہیں. جس سے طہارت کرنی تو وہ حلال نہیں، جس سے وضو کرنا ہے وہ حلال نہیں، جس سے غسل کرنا ہے وہ حلال نہیں. یا ممکن ہے جگہ صحیح پہ لگی ہو لیکن لگانے والے کو اس کی مزدوری نہ دی ہو، وہی دبا گیا ہو. دین نعرے کا نام نہیں ہے میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے دوست، میرے عزیز. دین نعرے کا نام نہیں ہے، دین نام ہے حلال اور حرام کا. دین نام ہے حرام کو چھوڑنے کا اور حلال کو اپنانے کا. دین کوئی گیند نہیں ہے کہ اسے فٹ بال بنا لو، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دو. دین پہ چل کر دیندار بنتا ہے، دین کو پامال کر کے دیندار نہیں بنتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کہا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارَ. خود بھی بچو اور اپنے اہل عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. لوگوں نے رسول سے کہنا شروع کر دیا، انتظار میں تھے یہ ماری جائیں گے، آج نہیں تو کل مر جائیں گے، پرسوں مر جائیں گے. پھر تو یہ شور شرابہ ختم، رسول رنجیدہ ہو گئے. اللہ جی مجھے کہتے ہیں کہ یہ مر جائے گا، تو اللہ نے جواب دیا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. گھبرا نہیں، اگر تو نے مرنا ہے تو یہ بھی زندہ رہنے والے نہیں ہیں.
سیدہ کونین بلند تر صلوات گھبرانے ملے ابھی اگر یہ کہتے ہیں تیری موت کا انتظار کر رہے ہیں تو گھبرانے انکا میتون تو مرے گا تو یہ بچنے والے نہیں انہم میتون یہ سورہ زمر کی آیت ہے جو میں نے ابتدا میں پڑھا یہ مرنے والے ہیں تو موت جب یاد ہو نا تو پھر معصیت کی طرف قدم کم ہی بڑھتا ہے موت کو جب یاد رکھا جائے گناہوں کی طرف گناہوں کے دلدل میں کم ہی پھنستا ہے نہ موت یاد ہے نہ مرنا یاد ہے ایسے ہم جی رہے ہیں معاشرے میں پھر رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں او بھائی جب احمد مرسل نہ رہے تو کون رہے گا لولا لما خلقت الافلاک جس کو یہ رسول اللہ نے کہا جس رسول کو جب وہ بھی نہیں رہے جن کے لیے کائنات بنا ڈالی تو پھر میں اور آپ کتنی کی زندگی گزار رہے ہیں یہی زندگی ہے دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں اسی زندگی کا نتیجہ لینا ہے اس زندگی کو اچھا کر لو گے نتیجہ اچھا ہو جائے گا اس زندگی کو برا کر لو گے نتیجہ گھبرا تو نہیں جائے گا اگر جاگ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سے صلوات دنیا مزرعۃ الآخرہ آخرت کی کھیتی یہی ہے اور آخرت میں دو ہی گھر ہیں جیسے آپ جنت کہہ رہے ہیں یا جہنم کہہ رہے ہیں اس کا بیج آپ نے یہی بونا ہے ثمرہ وہاں آپ کو مل جانا ہے اگر جنت جانا چاہتے ہو تو پھر وہ بیج کاشت کرو جو جنت کے لیے ہے اور اگر نہیں جنت مقصد بھیجو جس کے لیے حلال و حرام نہیں دیکھ رہا کبھی حدیث روایات اٹھا تو صحیح کبھی پڑھنا قرآن کو اتنا دشمن نہ سمجھ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے قرآن طہارت کے لیے آیا ہے قرآن تربیت کے لیے آیا ہے قرآن کو دشمن نہ سمجھ قرآن کو پڑھ تو صحیح اگر یہ قرآن مرنے والوں کی قبر میں فائدہ دے سکتا ہے تو ایک زندہ کیا اس کو فائدہ نہیں دے گا پڑھنا قرآن تربیت کی طرف توجہ تو دے باپ ہو کر توجہ نہیں دے رہا ماں ہو کر تو توجہ نہیں دے رہی کہتا ہے میں علی کا غلام ہوں کہتی ہے میں کنیز زہرا ہوں یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے علی کا غلام بننا آسان نہیں یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے کنیز زہرا بننا آسان نہیں کنیز زہرا تو وہ تھی جو زبان میں قرآن کی استعمال کرتی تھی اس گھر میں رہنے والے تو جب باتیں کرتی تھی وہ بھی قرآن سے باتیں کرتی تھی قرآن کے ذریعے باتیں یہ تربیت کا اصل ہے کہ فارس کا گمشدہ جب اس گھر میں آ کے تربیت پاتا ہے تو نتیجہ اسے نکلتا ہے السلمان منا یہ تربیت ہے جو بدل سکے تربیت ہے تو سلمان منا حالت ہے توجہ ہے یا نہیں تو آئے ہم ذرا دیکھیں اپنے گھروں میں کنیز زہرا کہنے والی ذرا زہرا کی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہے غلام علی کہنے والا نوکر علی کہنے والا کبھی علی کی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہے آئیے ذرا اس خاندان کو دیکھیے اس گھر کو دیکھیے
میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں، معاشرہ اس مقام پہ پہنچ گیا۔ ہر گھر کی ذمہ داری تھی کہ اگر ماں باپ صحیح مربی ہو جائے تو پھر نتیجہ اچھا ہی نکلے گا۔ اور جس گھر میں تربیت کرنے والا علی اور فاطمہ ہو، یہ بھی ایک گھر ہے نا، میں آئیے آپ کو ایک معاشرے کا ایک گھر دکھا رہا ہوں، لیکن یہ گھر کیسا ہے کہ اس گھر میں جو باپ ہے اس کا نام علی ہے، جو ماں ہے اس کا نام زہرا ہے، فاطمہ ہے، اور گھر کی تربیت کا یہ حال ہے اور یہ عالم ہے کہ ایک دن علی ابن ابی طالب پوچھتی ہیں آ کر، زہرا بنت رسول، ہاں ابن عم، توجہ ہے میری طرف؟ کبھی بچوں کی بھی خبر نہیں ہے؟ نہیں، آپ غور نہیں کریں، بچوں کی بھی خبر نہیں ہے۔ اب میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، بتائیے بچے کون ہیں؟ جی کوئی عام بچے تو نہیں ہیں؟ جی عام بچے؟ میرے پیغمبر نے کہا یہ حسن اور حسین امامان کعبہ و قعدہ، یہ دنیا والے یاد رکھو، یہ دونوں میرے نواسے امام ہیں، چاہے ان میں کوئی بیٹھا ہو چاہے نہیں۔ اچھا کب کہا تھا یہ امامان ہیں؟ کوئی تھی 30-40 سال عمر؟ کوئی تھی 40-50 سال عمر؟ کب؟ یہی 4-5-6 سال کی عمر، جیسے شاہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں، یہی عمر تھی نا۔ تو اس عمر میں خبر دے رہے پیغمبر، امامان کعبہ و قعدہ، یہ امام میں توجہ کیجئے گا، میں بڑی محنت سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، محبت ہونا، رواجی آتی گفتگو، جو مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، میں آج نہیں آتی کہ رواجی گفتگو کر کے چلے جائے۔ امامان کعبہ و قعدہ، یہ دونوں امام ہیں، چاہے ان میں کوئی کھڑا ہو چاہے ان میں کوئی بیٹھا ہو، مجھے اس اشارے کی طرف نہیں جانا، آپ کے دلوں میں ہے، لیکن میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، یہ امام ہے، چاہے کوئی بیٹھا ہو چاہے کھڑا ہو۔ اور ہمارا عقیدہ ہے، میں کسی کے مسلک کی بات نہیں کرتا، اپنے مکتب اور مسلک کی بات کرتا ہوں، جس مکتب اور مذہب کے آپ پر مرتا ہے اس کا یہ عقیدہ بالدلیل ہے کہ الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی، النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 40 سال بعد نبی بنے گا، توجہ ہے یا نہیں؟ ہے یہ ہمارا عقیدہ یا نہیں؟ میں کسی کے عقیدے کی بات نہیں کر رہا، اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں؟ اور ہمارا عقیدہ قرآن سے میل کھا رہا ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہے، قرآن کے مطابق ہے۔ ہم تو ایسا عقیدہ رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جو قرآن کے مطابق نہ ہو۔ ہمیں نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، ہمیں تو گرتی یہی نہیں گئی ہے کہ اس عقیدے کو اختیار نہ کرنا، اس نظریے کو پروموٹ نہ کرنا جو قرآن کے مخالف ہو۔ اگر ہمارے پاس بنام امام بنام نبی کوئی شے پہنچے تو ہم سب سے پہلے قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں، نہیں غور فرمایا؟ ہمارے پاس پہنچے بنام امام بنام نبی تو ہم قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمیں تربیت دی ہے، انہیں معصوموں نے بتایا ہے کہ اگر میرے نام کے ذریعے کوئی بات پہنچے تو قرآن کے ساتھ رکھ کے دیکھ لینا، اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کرنا، اگر قرآن کے مخالف ہو تو فَاصْرِفُوا عَنِ الْجِدَالِ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اسے دیوار پہ دے کے مارنا۔ میرے معصوم نے ہمیں سبق دیا کہ ہماری بات قرآن کے مطابق ہو سکتی ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتی۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے پاس تو معیار ہے قرآن. ہم تو قرآن کا تو ہمارا یہ نظریہ کہ امام ہوتا ہے چاہے ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو, نبی ہوتا ہے چاہے ایک دن کا ہی کیوں نہ ہو. اگر جناب عیسیٰ گود میں خبر دے سکتے ہیں کہ میں کتاب لے کے آیا ہوں وجعلنا نبیّا, تو پھر سید الانبیاء کے لیے کیا کہا جائے گا کہ 40 سال بعد نبی بنے. عجیب بات ہے, توجہ ہے یا نہیں؟ تو اب پیغمبر خود کہہ رہے ہیں امامان کاما و قعدا, یہ امام ہے چاہے ان میں کوئی, تو کب تھے 4-5 سال کی عمر, امام تھے نا. فقط خطابت کوئی نہ سنیے گا, مطالب کی طرف توجہ دیجیے گا. امام تھے نا, اور ہمارا عقیدہ ہے نا امام. تو امام ہے, امام کون ہوتا ہے؟ ہادی. امام راہبر ہے, رہنما ہے یا نہیں؟ اور ہمارے ہادی وہ ہیں جو دنیا میں آگے ہدایت پا کے ہادی نہیں بنے. ہمارے ہادی وہ ہیں جنہیں اللہ نے لباس علم اور ہدایت میں پیدا کیا. انہیں دنیا میں آگے کسی کے سامنے ادب طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو وہ ہے کہ گود میں آتے ہی بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتائیے کون سی کتاب کا مطالعہ کروں, کون سی کتاب کی تلاوت کروں, توراۃ, زبور, انجیل یا قرآن. اور سورہ نور کو پڑھ کے بتایا جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا. ایک بار فرمایا توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. اب جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں, جس کے لیے میں نے محنت کی, محبت فرمائیے, وہ امام جو ہادی ہیں, رہنما ہیں, راہبر ہیں, معصوم ہیں, لباس علم میں پیدا ہوئے, اللہ نے ہادی پیدا کیا انہیں. اب ان کو کیا ضرورت ہے سکھانے اور پڑھانے کی؟ کوئی ضرورت ہے؟ امام ہے نا. کیا پھر کہیں گے علی نہیں جانتے تھے کہ یہ حسنین امام ہیں؟ کیا فرمائیں گے جناب زہرا نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے بیٹے امام ہیں؟ تو جب جانتی تھی, تو جب جانتے تھے مولا کائنات, تو پھر زہرا سے کیوں کہہ رہے ہیں زہرا کبھی خبر رکھی ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اے بنت رسول, ان کی بھی خبر نہیں ہے کبھی بچوں کی, یہ کہاں جاتے کہاں رہتے. ہونا تو یہ چاہیے تھا, بی بی کہہ دیتی ابن عم یا علی کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ کے بیٹے امام ہیں, اور پھر کیا مجھ پہ آپ تو رکھ سکتے ہیں میں. لیکن بی بی نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, بلکہ کہا ہاں ابن عم میں خبر رکھتی ہوں, میں پوچھتی ہوں, جب جاتے ہیں میں پوچھتی ہوں کہاں جا رہے, آتے ہیں میں پوچھتی ہوں کہاں سے آئے ہو, کیا سن کے آئے ہو, یہ بتاتے ہیں. ہم کہتے مسجد میں, کہاں گئے تھے, وہاں نانا بیٹھے تھے, نانا کیا کر رہے تھے, وہاں گفتگو کر رہے تھے, کیا گفتگو کر رہے تھے, یا علی میں ایک گفتگو سنتی ہوں. تو ہے یا نہیں؟ اور بنوانے. اور علی کل مجھے یہ بتایا تھا, آج یہ بتایا, آج یہ روزانہ آگے جو رسول کہتے ہیں, جو بتاتے ہیں, صحابہ کو سکھاتے ہیں, جو موعظہ فرماتے ہیں, یہ شہزادے مجھے سناتے ہیں, اور میں ان سے روز پوچھتی ہوں. چاہیے علی سے کہیے آپ زہرا سے کیوں پوچھ رہے ہیں, اور زہرا سے کہیے بی بی آپ بیٹوں سے کیوں سن رہی ہیں, اور بیٹوں سے کہیے شہزادوں آپ اپنے بابا اور ماما سے کہہ دیجئے ہم امام ہیں. نہ زہرا اعتراض کر رہی ہے, نہ علی خاموش رہ رہے ہیں, نہ حسنین کہہ رہے ہیں کہ ہم امام ہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں کوئی ضعیف واقعہ تو نہیں پڑھ رہا, کمزور واقعہ تو نہیں پڑھ رہا, ہاں جی مجہول واقعہ تو نہیں پڑھ رہا. وہ واقعہ جو عام و خاصہ نے تمام شیعہ سنی تمام حضرات نے لکھا ہے. جناب سیدہ کا روزانہ کا معمول تھا, شہزادوں سے پوچھتی تھی کہاں سے آئے, کیا کر کے, کہاں رہے, اچھا نانا کے پاس, نانا کیا کہہ رہے تھے. ہر روز
اور شہزادوں نے کبھی نہیں کہا تھا اماں چلو ایک دن پوچھ لیا آپ کوئی ہم ہر روز کوئی آج کوئی باپ 2 دفعہ سوال کر لے نا بیٹے سے تو اب بیٹا یہ کہتا ہوں ابا چھٹ جی اور رہن نہیں دے ہاں پیچھے ہی پہ گیا کہتے یہ نہیں کہتے اسی طرح بیبے کو بھی یہی کہتے ہیں لیکن تاریخ اٹھا روزانہ سیدہ کا یہ عمل تھا شہزادوں سے پوچھتی تھی ایک دن بھی شہزادوں نے ایسا چہرے پہ رنگ بھی نہیں لائے کہ ماں کو ناگوار بالکل جب ماں نے پوچھا پورا بتایا پورا سنایا آج نہیں پوچھ رہے تو بی بی کہتی ہاں تو میں کہوں گیا نہیں آپ کو کوئی شک ہے زہرا کوئی آپ کو شک ہے اے شہزادو آپ اعتراض کر دو عجب نہیں آواز آئے گی علی کہے گے سبزواری اگرچہ میرے بیٹے امام ہیں میں جانتا ہوں لیکن میں باپ بھی تو ہوں مجھے باپ کا بھی تو فریضہ ادا کرنا ہے میں شوہر بھی ہوں مجھے شوہر کا فریضہ بھی ادا کرنا مجھے پتا رہے کہ میری زوجہ اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہے یا نہیں اور زہرا بھی کہے گی سبزواری مجھے پتا ہے لیکن میں ماں بھی تو ہوں نا میری ذمہ داری ہے میں اپنی اولاد سے شہزادوں پہ بات کروں گا تو وہ بھی جواب دیں گے سبزواری کیسی بات کر رہے ہو جب ماں پوچھ رہی ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے ہم جواب دیں اس میں تنگ اور ناراض ہونے کی کیا بات ہے ہمارا امام ہونا اور جگہ ہے ہم بیٹے بھی تو ہیں نا ہم ان کی اولاد بھی تو ہیں تو میں کہوں گا نا اس باپ سے کہ تو علی سے بڑا باپ نہیں اس ماں سے کہوں گا تو زہرا سے بڑی ماں نہیں اور جوانوں سے کہوں گا تم شہزادوں سے بڑے جوان نہیں اپنے حدود میں رہیے اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اپنے منصب کو پہچانیے باپ کے ہوتے ہوئے باپ بن گیا ہے تو تیری ذمہ داری کیا ہے ماں بن گئی ہے تو تیری ذمہ داری کیا ہے اولاد ہو گئے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے ماں باپ کو اور فول بکتے رہو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہو جن کے لیے حکم ہے وَلَا تَقُلْ اُفٌّ بِهِمَا کہ ماں باپ کو تم اف نہیں کہہ سکتے معصوم فرماتے اگر اف سے بھی کوئی کم تر لفظ ہوتا تو کوئی استعمال کیا جاتا تو جب تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں تو جو ظلم و تعدی ماں باپ کے ساتھ کر لیتے گھبرا تو نہیں گئے اگر جاگ رہے تو ذرا بلند آواز سے سلوات وَلَا تَقُلْ اُفٌّ بِهِمَا ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کرو پچھتا رہا ہے وہ غلطی ہوگی میں ماں باپ سے کچھ کر نہیں سکتا میں نے زیادتی کر اور اس ماں باپ کو بھی توجہ چاہیے جی آج زیادتی ہو کیوں رہی ہے اگر حلال کھلایا ہوتا تو آج یہ کام نہ ہوتا اگر آرام سے ان کو بچایا ہوتا تو آج یہ کام نہ ہوتا اگر ان کی تربیت کی ہوتی اسلام کیوں کہتا ہے کہ اسے بچپن سے حسنین بھی تو بچے تھے ان کی کھیل کہاں تھی وہ کہاں جاتے تھے مسجد نبوی میں وہیں نانا کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو گھبراتا ہے اپنے بچوں کو مسجد میں لانے کے لیے آ جائیں گے آپ بھی آ جائیں گے جو بڑے ہوں گے پڑھ لیں یہ کہتے ہیں صاحب ہی جائے ان رہن گے ٹھیک ہے آ جائیں گے بڑے ہوں گے پڑھ لیں گے جس کو تم نے اب نہیں سکھایا بڑا ہو کے کیسے مسجد جائے گا تو نے اس کو ایماندار کا آنا سکھایا آج وہ ایماندار سے نہیں نکلتا کیوں تو بچپن سے لے آیا تھا ایماندار کا اگر مسجد میں بھی اسی طرح لے کے آیا ہوتا آج وہ مجلس سے نہیں نکلتا کیوں بچپن سے تو مجلس میں لے کے آیا اپنے بچے کو یہ بی بی لے کے آئی اپنے بچے کو یہ باپ لے کے آیا مجلس میں آج بچہ خوشی خوشی آ رہا ہے مجلس میں آج امام باپ خوشی خوشی آ رہا ہے
لیکن مسجد کا کہہ دو تو موت آ جائے گی. کیوں؟ غلطی تیری طرف ہے. اگر تو اسے بچپن میں لے کے چلتا تو جہاں مسجد ہی نہ ہو تو لائے گا کہاں سے؟ پتہ نہیں میں بات کر گیا ہوں. جہاں مسجد ہی نہ ہو. اللہ اکبر. پڑھ دیجئے نا ذرا بلند آواز سے. تو بھائی یہ تربیت کا معاملہ ہے. اگر ماں باپ اگر مربی اچھے ہیں تو اولاد بھی تربیت یافتہ ہو جائے گی. اگر مربی اچھے نہیں تو اولاد بھی بے دین ہو جائے گی. تو جس اولاد کو ماں باپ پہلی و بطول ملے تو وہاں پھر حسنین ہی پیدا ہوں گے نا, وہاں پھر زینب ہی پیدا ہوں گی نا. نہیں غور فرمایا, توجہ ہے. اگر بیٹی ہے تو زینب بی بی کا نام نہیں ہے. نہیں غور فرمایا, زینب بی بی کا نام نہیں ہے. زینب لقب ہے, یہ دو لفظوں کا مرکب ہے. زینب یہ زہرا کی تربیت کا اثر تھا کہ ایسی بیٹی کی تربیت کی جو علی جیسے باپ کے لیے زینت بن گئی. اللہ اکبر. غور نہیں فرمایا. دنیا زہرا تو سمجھی نہیں, دنیا فاطمہ کو پہچانی نہیں. یہ بی بی کی تربیت کا اثر ہے کہ بیٹے دے تو حسنین جیسے, بیٹی دے تو ایسی تربیت کر کے کہ علی جیسے باپ کے لیے زینب. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ کس کی تربیت کا اثر تھا؟ اس لیے بیٹی زینب کیوں نہ ہوتی کہ جب خود ماں ام ابیہ تھی. سیدہ طاہرہ الصلوات. سبحان اللہ. بیٹی زینب کیوں نہ ہوتی جبکہ ماں ام ابیہ تھی. ام ابیہ پیغمبر نے خود کہا ان الفاطمہ ام ابیہا. دنیا والوں یاد رکھو یہ فاطمہ اپنے باپ کی ام. میں نے ابھی ان کا ترجمہ نہیں کیا جان بوجھ کے. کیا ہے بی بی؟ باپ کے لیے کیا ہے؟ ام. ام کا معنی کیا ہے؟ بہت سے معنی ہے. ام کا معنی ماں, ام کا معنی اصل, ام کا معنی قانون, ام کا معنی اساس, ام کا معنی بنیاد. اللہ کو سب. ام کا معنی ماں, ام کا معنی اساس, ام کا معنی بنیاد, ام کا معنی قانون, ام کا معنی اصل. فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. یعنی کیا؟ اپنے باپ کی اصل کا نام ہے فاطمہ. محمد کی بنیاد کا نام ہے فاطمہ. محمد کی اساس کا نام ہے فاطمہ. محمد کے لیے اگر کوئی قانون ہے تو وہ فاطمہ. اگر کہاں بیٹھے ہیں نعرہ حیدری, برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ بلند تر صلوات. محمد کی اساس کا نام فاطمہ, محمد کی بنیاد کا نام فاطمہ, محمد کے قانون کا نام فاطمہ, محمد کی اصل کا نام فاطمہ, اور محمد کے لیے ماں کا درجہ رکھنے والی فاطمہ. ام ابیہا اپنے باپ کی ماں, اپنے باپ کی اصل, اپنے باپ کے لیے بنیاد, اپنے باپ کے لیے اساس. ہمیشہ باپ بنیاد ہوتا ہے, ہمیشہ باپ اساس ہوتا ہے, ہمیشہ باپ اصل ہوتا ہے, لیکن وارث سیدہ کی عظمت
جو خود پیغمبر کے لیے اصل ہے، جو پیغمبر کی بنیاد ہے۔ اس لیے کہا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں محمد ہوں تو محمد کا حصہ، اگر میں نبی ہوں تو نبوت کا حصہ، اگر میں رسول ہوں تو رسالت کا حصہ، اور اگر میں معلم ہوں تو میری تعلیم کا حصہ، اگر میں مربی ہوں تو میری تربیت کا حصہ۔ کئی بار فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ۔ اگر میں مربی ہوں تو میری تربیت کا حصہ، اگر میں معلم ہوں تو میری تعلیم کا حصہ۔ دنیا سمجھی نہیں ہے، ایک طرف 12 امام ہیں، دوسری طرف اکیلی سیدہ ہے۔ ایک بار فرمایا توجہ ہے ماشاءاللہ، واہ واہ، فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اگر فاطمہ نہ ہو تو اکمال ہوتا نہیں ہے، اتمام ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اگرچہ یہ ٹھیک ہے، لیکن بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جو فقط خواتین کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول جہاں مردوں کے لیے رسول ہے وہ عورتوں کے لیے بھی رسول ہے، جہاں نبی مردوں کے لیے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے یا نہیں؟ تمام کے لیے نبی ہے، تمام کے لیے رسول ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو فقط عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، مردوں سے ان کا تعلق نہیں، تو رسول مرد تھے۔ ماشاءاللہ، ان مسائل میں آپ کی رسالت، ان مسائل میں آپ کی نبوت کیسے چلتی؟ یہی اللہ نے فاطمہ کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ جہاں رسول اور 12 ائمہ کھڑے ہو کے تربیت کرنے والے ہوں، وہاں دوسری طرف اکیلی فاطمہ، قیامت تک کی عورتوں کے لیے اکیلی فاطمہ۔ 11 ائمہ کی ماں، توجہ ہے یا نہیں؟ 11 ائمہ کی ماں کیسی بیوی ہے؟ اساس رسول کے لیے، بنیاد رسول کے لیے۔ اور میں یہ فقط اگر رسول کے لیے اساس اور اصل اور بنیاد ہے تو کیا سمجھو گے علی کے لیے اساس نہیں، علی کے لیے بنیاد نہیں، علی کے لیے اصول نہیں ہے؟ کیا سمجھو گے اگر علی اور رسول کے لیے ہے تو حسنین کے لیے اساس نہیں؟ بھئی جا کے سنی کو بات کہنا چاہتا ہوں، کیا حسنین کے لیے اساس نہیں؟ اگر رسول کے لیے ہے تو وہی بات علی کے لیے بھی ہے، اگر وہ بات علی کے لیے تو وہی بات حسنین کے لیے۔ تبھی تو یہ بات تھی کہ جب کے ساتھ کے نیچے جمع ہوئے، پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ اور فرمائے، تبھی تو یہ بات تھی کہ جب کے ساتھ کے نیچے جمع ہوئے تو ملائکہ نے آج پوچھا بمن تحت الغطاء، چادر کے نیچے کون ہے؟ اب عجیب بات ہوگی، عجیب بات نہیں، پوچھ کون رہے ہیں؟ میں آپ پوچھ رہا ہوں جی؟ ملائکہ، انصاف سے بتائیے ملائکہ نہیں جانتے کہ جی وہ تو چاکری کرنے والے ہیں اس خاندان کی، اس گھر کے نوکر بن کے آنے والے ہیں، شب و روز اس گھر میں ان کا آنا ہے۔ کون نہیں جانتا رسول کو؟ کون نہیں جانتا علی کو؟ کون نہیں جانتا بطول کو؟ کون سا ملک ایسا ہے جو حسنین کو نہ جانتا ہو؟ تو پھر جب جانتے ہیں تو پھر یہ سوال کیسا؟ ومن تحت الغطاء۔ توجہ کیجئے گا شاہ صاحب، ذرا محمد، میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ بات ہے جو عام کی جاتی ہے، ذرا محبت فرمائیے گا، اور ایک بات کی طرف اور بھی تو ایک تو وہ ہے نا جو علماء جواب بھی دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے ومن تحت الغطاء، کیوں کیا کہو گے؟ ابس سوال کیا؟ ابس نہیں کیا، لغو نہیں کیا، جانتے تھے، لیکن آج کیوں؟ تو علماء جو جواب دیتے ہیں کیوں؟ آج 5 نور ایک چادر کے نیچے ایک نور کی شکل میں آ گئے، آنکھیں خیرہ ہو،
توجہ ہے یا نہیں؟ یہ تو جواب عام ہے، لیکن جو میں سمجھاؤں اپنی طالب علمی کی دور میں، ذرا محبت فرمائیے گا کیا کہ یہ ملائکہ نے جب پوچھا وَمَنْ تَعْتَلْ کے ساتھ اس کا معنی کیا تھا، وہ اللہ سے سوال یہ کرنا چاہتے تھے یہ جو چادر کے نیچے ہیں، سوال تھا عن الحقیقہ، ان کی حقیقت کیا ہے؟ غور فرمائیں یہ نہیں تھا کہ وہ جانتے نہیں تھے، جانتے تھے، لیکن آج جو سوال ہو رہا ہے وَمَنْ تَعْتَلْ کے ساتھ، چادر کے نیچے کون ہے؟ سوال پڑھیے بحق محمد تو سوال کس کا ہو رہا ہے؟ محبت فرمائیے گا، سوال کس کے بارے میں ہو رہا ہے؟ عن الحقیقہ، اللہ جو آج چادر کے نیچے ہے ان کی حقیقت بتائیے۔ اچھا جب ملائکہ نے پوچھ لیا تھا تو اللہ کو چاہیے تھا نا جواب دے دینا، جواب دیا، لیکن عجیب بات ہے، ذرا محبت فرمائیے گا، عجیب بات ہے، جواب دیا لیکن بڑی دور جا کے دیا، پہلے ایک بڑا خطبہ۔ میں کہوں گا اللہ کی کوئی مقرر ہے؟ ہماری طرح کا کوئی مولوی ہے کہ اسٹیج میں چمڑی جائے؟ سوال کر رہے ہیں کہ بتائیے چادر کے نیچے کون ہے؟ آسانی سے جواب دے دیجیے کہ یہ ہے جو جواب بعد میں جا کے دے رہے ہیں وہی جواب دیجیے، لیکن اللہ کی قسم اللہ نے ایسے جواب نہیں دیا۔ جب سوال ہوا من تاکل کے ساتھ تو اللہ نے کیا جملے کہے؟ یا ملائکتی وسکان سماواتی، او میرے ملائکہ، او آسمانوں پہ رہنے والی میری پیاری مخلوق، اللہ اکبر، سکان سماواتی، وہ آسمانوں میں بسیرا کرنے والی مخلوق۔ اچھا ابھی بتا دے نہیں، عجیب ہے، اللہ نے قسمیں اٹھانا کرو وعزتی وجلالی، سوال حقیقت کا ہو رہا تھا نا، تو اللہ نے کہا میرے آسمان پہ آسمانوں پہ رہنے والی مخلوق، تم نے پوچھا ہے تو پھر سنو، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، عزتی و جلالی، مجھے اپنی سلوات پر کیجئے توجہ فرمائے، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنی بزرگی کی قسم۔ اب اس قسم کو وہی سمجھ سکتا ہے نا جو اللہ کی عزت کو سمجھ، اللہ کی بزرگی کو سمجھ۔ اگر اللہ کی عزت کی کسی کو نہیں پتا یا اس کے بزرگی کا ہی نہیں پتا، اس کے جلال کا ہی نہیں پتا، وہ سمجھے گا کیا؟ یا ملائکتی و سلطان سماواتی، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، کیا تیری قسموں کا محتاج ہے اللہ؟ محتاج نہ ہو کر قسم اٹھا رہا نہیں، اور فرمایا محتاج نہ ہو کر قسم اٹھا رہا ہے، اور قسم بھی کس کی؟ اپنی عزت کی، اللہ اکبر، اپنے جلال کی، عزتی و جلالی، انی ما خلقت سمعا مبنیتا ولا عرضا مدہیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، انی ما خلقت سمعا مبنیتا، اس آسمان کو میں نے کھڑا نہیں کیا، اس زمین کو میں نے نہیں بچھایا، اس پانی کو میں نے خلق نہیں کیا، اس کی روانی کو میں نے پیدا نہیں کیا، اس کشتی کو میں نے نہیں چلایا، اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو الا فی محبت ہؤلاء۔ جا کے اللہ سے اعتراض کیجئے نا، اللہ تجھ سے ایک سوال کیا تھا اور یہ اتنا بڑا خطبہ، توجہ ہے ماشاءاللہ، لیکن جب سوال حقیقت سے تھا، سوال ہمیں حقیقت تھا نا،
حقیقت کیا ہے؟ تو پھر حقیقت ہی جو اللہ نے وہی بیان کر دی، کر رہا ہے نا، اور کرتے کرتے اب بات آئی، اچھا یہ کون ہے؟ ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا۔ اس چادر کے نیچے ملائکہ، تم نے پوچھا نا کون ہے؟ اس میں فاطمہ ہے، اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، نہیں اور ذرا میری طرف دیکھئے، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا۔ اس میں فاطمہ اس کا باپ، فاطمہ اس کا شوہر، فاطمہ اس کے بیٹے۔ یہ نہیں کہا فاطمہ اور محمد، یہ نہیں کہا فاطمہ اور علی، یہ نہیں کہا فاطمہ اور حسن حسن، یہ نہیں کہا فاطمہ اور حسین، یہ نہیں کہا فاطمہ اور نبی، یہ نہیں کہا فاطمہ اور امام علی، یہ نہیں کہا فاطمہ اور مجتبی، یہ نہیں کہا فاطمہ اور سید الشہداء، یہ نہیں کہا فاطمہ اور رسول، یہ نہیں کہا فاطمہ اور ولی، نہ علی کہا، نہ ولی کہا، نہ امام کہا، نہ رسول کہا، نہ نبی کہا، حتیٰ کہ نام بھی نہیں لیا۔ حقیقت کی بات ہو رہی ہے نا، نام تک نہیں لیا، کیونکہ اگر نام بھی آ جاتا تو حقیقت میں شاید کوئی پردہ رہ جاتا، نبوت بھی آ جاتی تو پردہ رہ جاتا، رسالت کا نام آ جاتا تو پردہ رہ جاتا۔ جب حقیقت کی بات ہے تو پھر سنو، ہم کوئی اور رشتہ، کوئی اور ناتا، کوئی اور چیز دیکھ نہیں رہے، بس فاطمہ۔ بس فاطمہ، کیا پوچھتے ہو کون ہے؟ بس فاطمہ، بس کو سمجھے آپ، اللہ آپ کو سلامت رہے، بس فاطمہ اس کا باپ۔ اللہ ماشاءاللہ، اگر کسی اور کا بھی ہوتا، توجہ ہے یا نہیں؟ اور فرمائے بس فاطمہ اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے، اضافت ہے اس کا باپ۔ یہ کا کی جہاں آ جاتا ہے نا، یہ اضافت ہو جاتی ہے، مضاف مضاف، میرے کپڑے، ہاں جی، میرا گھر، میری گاڑی، توجہ ہے نہیں؟ یعنی اس کا مطلب میں اور ہوں، میرے کپڑے اور ہیں، میرا گھر میں اور ہوں، میرا گھر اور ہے، میری گاڑی میں اور ہوں۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل کون ہے؟ میں۔ کپڑے اصل نہیں، گھر اصل نہیں، گاڑی اصل نہیں، توجہ ہے؟ اصل کیا ہے؟ میں۔ تو پیغام اللہ بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا۔ اس میں فاطمہ ہے اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کے بیٹے۔ اچھا، جو عظمت ہے نا آپ کی نگاہ میں پیغمبر کی، اس کو ذہن میں لے آئیے۔ جو عظمت ہے آپ کی نگاہ میں مولا کائنات کی، اس کو بھی ذہن میں لے آئیے۔ جو عظمتیں ہیں نا حسنین کی آپ کے ذہن میں، اب رکھ کے پھر ایک دفعہ غور کرے، ہم فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا، بے توجہ کیجئے، وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، یعنی اللہ نے عظمتیں ایک طرف رکھ دی، رفعتیں ایک طرف رکھ دی، بلندیاں ایک طرف رکھ دی۔ محمد تیری عظمت کو اب ذکر نہیں کیا جائے گا، علی تیری رفعت کو اب ذکر نہیں کیا جائے گا، حسنین تمہاری بلندیوں کا ذکر نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں فاطمہ کے ہوتے ہی جو بلندی فاطمہ کی
یہاں دوسری بلندیوں کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اتنی بلند فاطمہ ہے فاطمہ تو وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، اس میں فاطمہ اس کا باپ دنیا کو سمجھائے یہ تھا کہ اگر نبی کی عظمت کا قائل ہوگے نا تو تمہیں نبی کی عظمت سے پہلے فاطمہ کی عظمت کا قائل ہونا ہے۔ ٹائم ہوتا تو میں دور تک لے جاتا بات کو۔ اگر تمہاری نگاہ میں نبی کی کوئی عزت ہے، اگر تمہاری نگاہ میں کوئی نبی کی عظمت ہے، اگر علی کا کوئی مقام، اگر حسنین کی کوئی عزت ہے، تو پھر عزت فاطمہ کا خیال رکھنا ضرور۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، مسلمانوں نے عزت کی؟ آج 3 جمادی ثانی ہے نا، ایام فاطمیہ کی وہ تاریخ جو شہادت جناب سیدہ کے ساتھ کتنی کی عزت کی مسلمان، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ بیوی رسول کے پاس تشریف لاتی تھی تو علماء لکھتے قام رسول اللہ، رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے مسئلے چھوڑ دیا کرتے تھے، چند قدم آگے چلتے تھے۔ بی بی کا استقبال کرنا، بی بی کا ہاتھ کو اٹھا کے بوسہ دینا، وَتَقَبَّلْ جَدَاهَا، بی بی کے ہاتھوں کو بوسہ دینا، وَأَجْلَسَ مَجْلِسِ، اور اپنے مقام پہ لا کے بٹھانا۔ یہ روایت میں اپنی طرف سے نہیں، ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، اور جناب عائشہ سے نقل ہے کہ جناب عائشہ فرماتی کہ میں نے ایک دن رسول سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، آداب عرب کے خلاف ہے کوئی باپ اپنی بیٹی کا اس طرح احترام کرے جس طریقے سے آپ کرتے ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا ہے عائشہ میں خود نہیں کھڑا ہوتا، خود نہیں کھڑا ہوتا۔ کیا ہوتا ہے جب بی بی تشریف لاتی ہے نا، آسمان سے جبرائیل اور میکائیل فوراً اتر آتے ہیں، اللہ کا سلام بھی کرتے ہیں، اپنا سلام بھی کرتے ہیں، اور میرے شانے پکڑ کے کہتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اٹھ میری کنیز آ رہی ہے، جی میری کنیز آ رہی ہے۔ جس کے آنے پہ اللہ کہے کہ اٹھ کر استقبال کر، اور وہ چلی گئی دربار، میں نے اور کیا میں پڑھوں، میں نے تو پڑھ دیا۔ کیا حقیقت؟ پہلے تو ایسے حالات ہی نہیں ہونے چاہیے تھے کہ رسول زادی کو جانا پڑتا دربار۔ میں سوال کرتا ہوں اگر آج رسول ہوتے بی بی آتی دربار، اور اگر آئی جاتی تو جو آج احترام ہو رہا تھا اس طریقے سے احترام ہونا تھا۔ میں نے تو بڑے احترام سے بات کہتی ہے، آپ نے سن لی ہے۔ جب بی بی گئی نا دربار، مسلمانوں نے کتنا کے احترام کیا، آخر بی بی کو جا کے ایک بات کہنی پڑی، اعلموا انی فاطمہ، وہ پہچانو میں فاطمہ۔ بی بی نے اپنا کوئی اور نام نہیں لیا، فقط فاطمہ کا نام۔ کیوں؟ فعل الحکیم لا یخلو نے لکھوا، بی بی نے اپنا نام فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ، کیونکہ رسول نے یہ بتایا تھا انہی اصحاب کو کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ بی بی کو تعارف کرانے کی ضرورت تھی، کتنا کہ احترام کیا۔ آیا دربار میں یہ احترام تھا؟ 70 75 یا 90 95 دن رسول کے بعد زندہ نہیں۔ آج گیا گزرا دور ہے ہمارا، لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو ہمارے اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ بیٹیوں کے سروں پہ جا کے ہاتھ رکھتے، بیٹا گھبرانا نہیں، تیرے بابا چلے گا کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے تیرے سر پہ، خدا کی قسم
بیوی کو نہ دیتے فدق، نہ دیتے حق، شاید اتنا یہ قوم نہ روتی اگر بیوی کے سر پہ آ کے ہاتھ ہی رکھ لیا ہوتا کہ بیوی تیرے بابا کے چلے جانے کا بڑا غم ہے، دنیا سے رسول چلے گئے اور کسی نے آگے بیوی کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھا، غصہ بھی نہیں دیا، اور اس بیوی کی یہ عزت، اتنا احترام، اور مسلمانوں نے کتنا احترام کیا۔ یہی وجہ تھی رسول پہلے خبریں دے رہے تھے۔ میں نے روایت پڑھی ہے کہ ایک دن علی اور رسول اکٹھے گھر میں داخل ہوئے، جناب ام سلمہ کو کہا کہ ہم کمرے میں کوئی باتیں کرنی ہے بیٹھنے، تو آپ داخل نہ ہو، کسی کو داخل نہ ہونے دیجیے۔ کافی دیر گزر گئی، جناب ام سلمہ پریشان کہ ایسا کبھی ہوا نہیں، سنیں گے جملہ۔ جب اذان کا ٹائم قریب آیا نا، دروازے پہ گئی، یا رسول اللہ نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، کہا ام سلمہ ذرا اندر آ جاؤ، کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ بی بی جب اندر گئی، بی بی روایت کرتی ہیں میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے کیا دیکھا؟ رسول کے بازو علی کے گلے، علی کے بازو رسول کے گلے میں، اور دونوں گریہ کر رہے ہیں، اور اتنا گریہ کہ داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی ہے اور زمین پہ گر رہے ہیں۔ میں پریشان ہو گئی، آخر ہوا کیا؟ کہتے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب پاس گئی تو رسول علی سے کہہ رہے تھے علی صبر کرنا، علی صبر کرنا۔ فرماتی میں نے علی سے جملہ سنا، وہ سننا چاہتی ہے؟ کیا جملہ کہا کہ یا رسول اللہ انا فی بیتی، اے رسول کائنات میرا ہی گھر ہو، بس سیف و شدید، تلوار بھی میرے ہاتھ میں ہو، بنتوں کے المظلومہ، پھر تیری بیٹی پر ظلم ہو جائے۔ یا رسول اللہ میرا ہی گھر ہو اور تلوار بھی میرے ہاتھ میں ہو اور پھر تیری بیٹی پر ظلم ہو جائے۔ ہاں علی صبر کرنا۔ میں حج پہ گیا، جنت البقیع میں ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا، میں اسی طرح ابا میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز ختم کر کے بیٹھا تو جوتا میں نے شاپر میں ڈال کے ساتھ رکھا ہوا تھا، تو ایک سامنے سے عرب چلتا آیا، بعد میں مجھے پتہ چل گیا کہ مدینے کا رہنے والا ہے، تو آنکھوں میں آنسو، روتا ہوا میرے پاس سیدھا چلتا آیا، آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ سنیں گے جملہ؟ بیٹھ کے کہا سید، کیونکہ میرے ابا امامے سے پہچانیت لگانے لگتا، کہتا ہے سید، میں نے کہا جی، کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہاں بیٹھے ہیں؟ اجرکم اللہ، کہتا ہے آپ جانتے ہیں کہاں بیٹھے ہیں؟ میں اس کی بات نہ سمجھ پایا، میں نے کہا میں ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوں۔ وہ اور گریہ کرنے لگ گیا، کہا ریاض الجنہ میں بیٹھے ہیں پھر جوتا لیتے ہیں؟ میں نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن لیا کہ آج اس کو یہ جوتا بھی گوارا نہیں تھا کہ ریاض الجنہ میں جوتا لے کے آؤں۔ عجیب تھے وہ مسلمان جو جوتوں کے ساتھ فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ میں نے تو ابھی بڑے ادب سے پڑھ دیا ہے۔ جب آیا نا دروازے پہ، اور دروازے کو نہ معلوم کس انداز سے دستک دی، گھر میں علی بھی تھے، حسنین بھی تھے، خادمہ بھی تھی، لیکن بی بی خود گئی۔ کہا کون ہو؟ کہا ہم ہیں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا تیرے امازاد کو گرفتار کرنے آئے۔ اس وقت بھی بی بی نے یہی جملہ کہا جو دربار میں کہا جانتے نہیں ہوں میں فاطمہ ہوں، کہا جو کچھ ہو جائے ہم تیرے امازاد کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہ سنا نا تو بی بی نے کہا جب تک جان میں جان ہے میں گرفتار نہیں ہونے دوں گی۔ جب انہوں نے سنا کہ بی بی گرفتار میں مختصر کر دیا، بی بی گرفتار نہیں ہونے دیں گی، تو پیچھے ہٹ کے دروازے کو دھکا دیا۔ میں نے تو پڑھ لیا نا، دھکا دروازے کو جو دیا، دروازہ لگا جا کے پتھروں کی دیوار پر۔ اکیلا دروازہ نہیں لگا، دیوار اور دروازے کے درمیان تھی رسول کی بیٹی۔ دروازہ بی بی کو لگا، بی بی جا کے پتھروں کی دیوار کو لگی، زخمی ہو کے زمین پر آئی۔ آخری جملے میرے،
زخمی ہو کر زمین پر آئی، اور جب زمین پہ آئی نا دروازہ بی بی کے اوپر آیا۔ جیسے دروازہ بی بی کے اوپر آیا نا تو میں جملہ جنہ اور ریاض الجنہ والا ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ظالم جوتوں کے ساتھ اسی دروازے کے اوپر سے داخل ہوئے بی بی کے گھر میں، اور جب یہ داخل ہو رہے تھے نا تو دروازے کے دو کیل بی بی کے پہنوں پہ داخل ہو گئے۔ محسن کی شہادت ہوئی، ادھر شہادت کا ہونا تھا، ادھر بی بی کی زبان سے ایک دعا برآمد ہوا، صفت علیہ مصائب لا عدنا صفت علیہ سرار آلیا۔ اے بابا تیری بیٹی پر انا للہ و انا الیہ راجعون۔